الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ بقرہ کی 60ویں آیت ہے، آیت نمبر 60. پروردگار فرما رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. یاد کرو وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کو طلب کیا، پانی کی دعا مانگی. فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا موسیٰ سے اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے تمہاری لاٹھی سے پتھر پہ مارو. حضرات محترم، جب پروردگار اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو ایسے انداز سے بندے کو دیتا ہے جس انداز کو یا جس راستے اور نہج کو بندہ اپنے گمان میں بھی نہیں لا سکتا. یہ پتھر ہے، پتھر کے اندر سے پانی کیسے ملے گا؟ یہ حکم نہیں دیا کہ زمین کھودو کنواں بناؤ، یہ حکم نہیں ملا، بلکہ حکم ملا کہ پتھر کو مارو. اور پتھر کو مارنا تو کس سے مار کے توڑنا؟ ہتھوڑی سے مار کے توڑنا. یہاں تو بس ایک عصا ہے. عصا کیا توڑے گا پتھر کو؟ مگر رب کا حکم ہو گیا. جب رب کا حکم ہوتا ہے تو بندے کو سوال کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اللہ جب حکم دے دے کہ اے بندے کر، تو بندہ کہے کہ لبیک میرے مولا میں ضرور کرتا ہوں. یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کیوں کروں یا ویسا کیوں کروں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم مل گیا کہ اے موسیٰ تیری قوم تجھ سے پانی طلب کر رہی ہے، لہذا اے موسیٰ تو اپنی قوم کو میری قدرت کا ایک کرشمہ دکھا دے. اپنی لاٹھی کو لے. تیری یہ لاٹھی کہاں کہاں کام آتی ہے، کہاں کہاں کام آتی ہے. فرعون کو ڈرانے کے لیے تیری لاٹھی کام آتی ہے، فرعون کو جھکانے کے لیے تیری لاٹھی کام آتی ہے. اے موسیٰ جب جب تو نے لاٹھی کو گرایا ہے
تیری لاٹھی ایسا اژدہا بنی کہ فرعون کی ہوا نکل گئی. فرعون کانپ رہا ہے، پانی پانی ہو رہا ہے. وہ فرعون جس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا. اگر ہلکی سی بے ادبی ہو جائے فرعون کی، حالانکہ فرعون اس لائق ہی نہیں تھا کہ اس کا ادب کیا جائے. خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایک ناہنجار، اس کا کیا ادب کیا جائے. مگر چونکہ اس کے پاس حکومت، اس کے پاس پاور تھا، اسی لیے کسی بھی پاور والے کو دیکھ کر ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ کوئی بھی پاور پرماننٹ نہیں ہوتا. کوئی بھی حکومت ہمیشہ نہیں رہتی ہے، آتی ہے جاتی ہے. فرعون کے پاس حکومت آئی چلے گئی، نمرود کے پاس حکومت آئی چلے گئی، بڑے بڑے ظالموں کے ہاتھوں میں حکومت آئی، آخر ایک نہ ایک دن حکومت ان کے ہاتھوں سے نکل ہی گئی. لہذا حکومتوں سے مت گھبراؤ، اس حکومت والے سے ڈرو جس کی حکومت دائم ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. وہ ہے رب العالمین کی حکومت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اے موسیٰ، تمہاری لاٹھی میری قدرت کا ایک نمونہ ہے. فرعون کے سامنے گری تو فرعون گھبرا گیا، ایسا گھبرایا کہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا کہ اے موسیٰ رحم کرو. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آئندہ مجھے اپنا لقمہ بنا لے گا. اور پھر یہی لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سو جاتے، تکیہ بنا کر سوتے تھے، تو کبھی یہ لاٹھی نکل کر اس طرح کھڑے ہو جاتی گویا کہ سیکیورٹی گارڈ ہے، حفاظت کے لیے کھڑی ہو جاتی. تب یہاں پر لاٹھی دریا کے سامنے آ گئے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم، تو لاٹھی کو دریا سے لگایا تو دریا میں راستہ بن گیا. ایسا صاف راستہ بنا کہ سب لوگ بڑی آسانی سے گزر گئے. کوئی سگنل بھی نہیں اور کوئی جام بھی نہیں، ٹریفک جام نہیں ہوا، کیونکہ جانے والے بس یہی لوگ تھے. ان کے آگے کوئی گیا نہیں، کوئی جاتا تو وہ رکتا تو ٹریفک جام ہوتا. تو بغیر جام کے ٹریفک کا معنی ہے گزرنا، جام کا معنی ہے وہ گزرنے کا، گاڑیوں کے جانے کا جو سلسلہ بند ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں جام، ٹریفک جام. مگر ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ زبردست ٹریفک ہے. ٹریفک کا معنی چلنا، ٹریفک جام کا معنی ہی ہے گاڑیوں کا بند ہو جانا، رک جانا. تب وہ جو راستہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لیے کھلا تھا وہ ٹریفک جام کے بغیر راستہ تھا. بس گئے، اس کنارے سے نکلے، تیزی سے جاتے 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 اس کنارے کو جا کے باہر ہو گئے. یہاں سے نکلے ادھر نکل گئے. اب یہ راستہ کیسے بنا؟ کون سا میٹیریل استعمال کیا گیا؟ کون سی ٹیکنالوجی کام میں لائی گئی؟ کس سائنسدان کو بلایا گیا؟ کون سا ایکوپمنٹ استعمال کیا گیا؟ کون سا آلہ تھا؟ کون سا ہتھیار تھا؟ وہی عصائے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی وہی لاٹھی تھی جس نے دریا کو چیرنے پہ مجبور کر دیا، پھٹ گیا دریا. اور اب یہاں پہ وہی لاٹھی ایک کرشمہ دکھا رہی ہے. اے موسیٰ لاٹھی لو، اور ایک چٹان ہے وہاں پر، اس چٹان پر اپنی لاٹھی کو مارو. جب حکم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ لاٹھی لگانے کے بعد جب لاٹھی پتھر کو لگی زور سے، موسیٰ علیہ السلام نے لگا
موسیٰ علیہ السلام تھے ہی زوردار، بڑے طاقتور تھے، بڑے جلال والے تھے. یہ ایک مکہ مارا قبطی کو تو اسی وقت ختم بھی ہو گیا. تو جب لاٹھی لگی پتھر کو فانفجرت، تو نکل آئے منہ، اس پتھر میں سے 12 عینا، 12 چشمے پھوٹ پڑے. 12 چشمے، یہ پتھر، اس میں 12 فوارے، یعنی 12 سوراخ بن گئے. یہ ایک بار لاٹھی سے مارا، 12 بار نہیں مارا، ایک ہی بار. آج کے دور میں کہتے ہیں آٹومیٹک چھتریاں کھل جاتی ہیں، آٹومیٹک یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. یہاں پہ آٹومیٹک ہوا، بس لاٹھی لگائی موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو، ذرا مارا لاٹھی سے، پھر اٹھا لیا لاٹھی، تو اس میں 12 سوراخ بن گئے، اور ہر سوراخ میں سے پانی نکل رہا ہے، صاف و شفاف پانی نکل رہا ہے. کب نکل رہا ہے؟ دن میں بھی نکل رہا ہے، رات میں بھی نکل رہا ہے، گرمی میں بھی نکل رہا ہے، سردی میں بھی نکل رہا ہے. ارے کہاں سے آ رہا ہے پانی؟ کیا کوئی ڈیم ہے؟ ریڈنگز کا ڈیم ہے؟ نہیں، پتھر ہے، اٹھائے تو پتھر اٹھ جائے زمین پر سے، تو زمین کے اندر کا پانی بھی نہیں ہے، یہ پتھر ہے، اس کو ہٹا سکتے ہیں. ویسے پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی لگائی، تب 12 چشمے نکل پڑے، اور پانی میں کبھی کمی نہیں، 24 گھنٹے پانی نکل رہا. کیسا پانی؟ صاف پانی، شفاف پانی، منرل واٹر سے بھی زیادہ پاکیزہ پانی. یہ 12 چشمے کیوں بنے؟ 12. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، یوسف علیہ السلام، بنیامین، یہ 2. ان کے علاوہ 10 بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا. پھر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حکومت دے دی، تو یہ 10 بھائی شرمندہ ہو کر آئے. 10 بھائی آئے یوسف علیہ السلام سے غلہ مانگنے کے لیے. یہ ایک بھائی بنیامین نے تو ظلم نہیں کیا، وہ تو یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے. باقی جو بھائی تھے وہ اللہ بھائی. اللہ بھائی کا مطلب باپ ایک ماں الگ، مہندرے بھائی تھے. تو چونکہ وہ 12 بھائی تھے، ہر بھائی کی ایک فیملی، ہر بھائی کا ایک خاندان، تو کتنے خاندان ہو گئے؟ 12 خاندان ہو گئے. اگر ایک ہی چشمہ نکلتا تو 12 خاندان جا کے وہاں رکتے تو بڑی بھیڑ لگ جاتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 خاندانوں کے لیے 12 چشموں کو نکالا، تاکہ بھیڑ زیادہ نہ ہو، اور پھر ہر خاندان اپنے چشمے پہ جائے پانی لے کر آ جائے، دوسرا خاندان اس کے چشمے میں جائے پانی لے کر آ جائے. اس طرح 12 خاندانوں کے لیے 12 چشمے مقرر ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام لے لے کر بتایا کہ فلاں کی اولاد تمہارے لیے یہ چشمہ ہے، چشمہ نمبر 1 تمہارا ہے، چشمہ نمبر 2 تمہارا ہے، چشمہ نمبر 3 تمہارا ہے. یہ چشمہ پانی کا چشمہ ہے. یہ جو پہنتے ہیں یہ چشمہ نہیں، اسے بھی چشمہ کہتے ہیں اردو میں، عینک کو بھی چشمہ کہتے ہیں. تو یہ چشمہ نہیں ہے، پانی جو ابلتا ہے وہ چشمہ ہے. تو 12 چشمے، 12 خاندان، تو اس سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیے تقسیم کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اس لیے جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو کمروں کو تقسیم کر دیتے ہیں. اس کمرے میں 7 آدمی رہیں گے، اس کمرے میں 7 آدمی رہیں گے، تو ان کے لیے سہولتیں. تو اگر تمام کو
ایک بڑے کمرے کے اندر گھسا دیا جائے تو حال کیا ہوگا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو جائے گا، جو زور کرے گا اپنا کام بنا کے چلا جائے گا۔ تو بعض جگہ تقسیم کر دینے میں بڑی حکمت ہے۔ اسے کہتے ہیں آج کل جو تعلیمات دی جاتی ہیں MBA، اس کے اندر یہ جو ہے مینیجنگ، پراپر پلاننگ، اس طرح پلان کر کے کام کو لے جانا چاہیے۔ تو 12 چشمے ایک بہترین پلان، ایک بہترین منصوبہ، تاکہ جھگڑے نہ ہو، ایک دوسرے میں تکرار نہ ہو، ایک دوسرے میں ہاتھا پائی نہ ہو، ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو۔ تو ہر ایک آئے جہاں اس کا چشمہ ہے وہاں سے پانی لے کر جاتا رہے۔ تو یہ سہولت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دی۔ چنانچہ پروردگار کہتا ہے قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے، ہر ٹیم نے اپنے پانی حاصل کرنے کی جگہ کو جان لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ اس فیملی کا جو سردار ہے، ہیڈ آف دا فیملی، اس خاندان کا جو سر ہے، اس کو بتا دیا کہ دیکھو تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے پوتے سب ادھر آئے اور پانی لے کر جائیں، اور وہ جو ہیڈ آف دا فیملی ہے یعنی گھر کا سر، وہ اس چشمے سے لے۔ تو 12 آدمیوں کے نام بتا کر ان کے لیے چشمے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقرر کر دیا، اور ہر ایک نے جان لیا۔ اب یہ جان لینے کے بعد ایک بڑی مشکل ان سے دور ہوگی۔ مشکل کیا ہے؟ پانی کا نہ ملنا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ جب قحط آ جاتا ہے، گھروں میں پانی نہیں آتا، نلوں کے ذریعے پانی نہیں، زمینی پانی نکلتا ہے تو گندا ہے، تو اس وقت لاریوں میں، ٹینکروں میں پانی آتا ہے۔ تب دیکھنا لوگوں کی حالت، بڑے بڑے لوگ پانی کے لیے گھڑے لے کر بھاگتے، عورتیں بھی نکل جاتی ہیں، کیا کریں گے؟ پانی ہونا، پوری دولت دینے کے لیے تیار ہے، ہمیں ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ، اس بادشاہ کے پاس اللہ والا فقیر چلے گئے، اللہ والا فقیر چلا گیا، تو بادشاہ کچھ کھایا، حلق میں اٹک گیا، بولا پانی لاؤ، تو فقیر کے ہاتھ میں پانی تھا۔ فقیر نے کہا کہ پانی میں دوں گا، اس کی کیا قیمت دو گے؟ ارے میری حالت بہت خراب ہے، پانی دو۔ کیا آدھی حکومت دے دو گے؟ ہاں آدھی حکومت دے دوں گا۔ پانی دے دیا، پی لینے کے بعد کہا کہ یہ ایک بار حلق میں پھنس گیا، آدھی حکومت دینے کے لیے تو تیار، اگر دوسری بار بھی ایسا ہو جاتا تو بقیہ آدھی حکومت تو دے دیتا، تو تیری حکومت کی ویلیو یہی ہے، تیرے ملک کی، تیری بستی کی قیمت یہی ہے کہ 2 گھونٹ پانی، اور پروردگار کتنے گھونٹ تجھے مفت میں پلا رہا ہے، قیمت لیے بغیر پلا رہا ہے۔ کیا تجھے اس کا اندازہ ہے؟ کیا تیرے دل میں قدر ہے کہ پروردگار تجھے کس طرح پانی سے سیراب کرتا ہے؟ تو پانی کا مسئلہ حل ہونا، تو اب پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ پتھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، کھاؤ، کوئی کمی نہیں ہے۔ من و سلوہ تمہارے لیے اتر رہے، من و سلوہ 2 غذائیں، من
میٹھی غذا، سلوہ نمکین غذا۔ یہ من کیا ہے؟ ایک میٹھی چیز جو شبنم کی طرح پتوں پر، چٹانوں پہ جم جاتی، بس اسے نکال لو تو حلوے کی طرح وہ چیز نکل کر آ جاتی اور کھا لو، مزے مزے سے کھاؤ۔ اور سلوہ کیا ہے؟ سلوہ ایک پرندہ، یہ پرندے جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے بنی اسرائیل کے پاس، اور ان کو پکڑنے میں کوئی دقت نہیں تھی، ہاتھ رکھے تو ہاتھ میں وہ آ جاتے، بس لینا، ذبح کرنا، ذبح کرنے کے بعد بس اسے بھون لینا ہے، اس کا گوشت ذائقہ دار۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ تیار شدہ ان کے پاس آتا تھا، گوشت اور حلوہ، آرام سے زندگی گزارا۔ اب پانی کی کمی تھی، وہ پانی بھی تمہیں مل رہا، اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا۔ اسی لیے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اے بندو، اے بنی اسرائیل، کھاؤ پیو اللہ کا رزق کھاؤ، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو۔ یہ فساد پھیلانا کیا ہے؟ یاد رکھیے، اللہ کی نافرمانی یہی فساد۔ اللہ کی نافرمانی کیسے کیسے ہوتی ہے؟ آدمی اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے، فساد برپا کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، فساد برپا کرتا ہے، نگاہوں سے شہوت بھری نظر سے کسی کو دیکھتا ہے، فساد برپا کرتا ہے، کسی کی چیز چوری کر لیتا ہے، فساد کرتا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی کا نام ہی فساد ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اے بنی اسرائیل زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو، بس رب کی عبادت کرو، اسے یاد کرو۔ اب غذائیں تمہیں ایسی دی جا رہی ہے کہ ان غذاؤں سے تمہیں کوئی بیماری آنے والی نہیں۔ یہ گوشت کھاؤ کھاؤ، نہ تمہیں شوگر آئے گا، نہ بی پی آئے گا، نہ کولیسٹرول آئے گا، کوئی بیماری نہیں، آرام سے کھانا، کیونکہ قدرت کا عطیہ، غیب سے یہ چیز آ رہی ہے۔ اور منہ کو میٹھا کرنا ہے تو بس یہ حلوے کی طرح ہے، سفید سفید، جو کہاں نکل رہا ہے؟ پتوں پہ گر رہا ہے سویرے سویرے، کوئی قیمت دینا نہیں ہے، کسی مارکیٹ کو جانا نہیں ہے، تو اتنے آرام سے تھے۔ مگر بندے کی عجیب حالت ہے کہ جب اسے آرام زیادہ ملتا ہے تو آرام سے بھی وہ اگتا جاتا ہے، آرام سے بھی اگتا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ پریشانی کی اسے ضرورت پڑ جاتی ہے۔ پریشانی نہیں ہے نا، آسانی زیادہ ہو تو انسان آسانی سے بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، آسانیوں میں پھنس کر، آسانیوں میں پھنس جاؤ، ہر کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں، مجھے تکلیف اٹھانے چھوڑتا نہیں نا، پریشان آ گیا۔ آسانیوں میں پھنس کر مشکل کو ڈھونڈتا، آسانیوں میں پھنس کر مشکل کو ڈھونڈتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ مشکلوں میں پھنس کر آسانی کو ڈھونڈتے ہیں، مگر انسان کی فطرت یہی ہے کہ گرمی کا سیزن آئے تو گرمی سے پریشان ہو کے ٹھنڈک کا طلبگار ہوتا ہے۔ جب ٹھنڈک کا سیزن آئے، ٹھنڈ کالا آ گیا، ٹھنڈا موسم آ گیا تو گرمی کا طلبگار ہوتا ہے، تو یہ چین سے نہیں رہتا۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے ظلم سے نکالا، وہاں دن رات جوتیاں کھاتے تھے اور انہیں سڑی سڑی چیزیں کھانے کو ملتی تھیں۔ فرعون اور اس کے لوگ کھا کر جو چیز پھینک دیتے
وہ چیزیں کھانے کے سوا ان کو چارہ کیا تھا؟ تو ایسی قوم کو اللہ نے عزت سے نواز دیا، اس طرح عزت سے نوازا کہ کوئی ان پر حکومت کرنے والا ہی نہیں، ہر ایک اپنا اپنا راجا، مگر اتنی سہولت والی زندگی سے وہ تنگ آ گئے۔ اب بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ پروردگار کہتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اے بنی اسرائیل، جب تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ، بڑی بے ادب قوم بنی اسرائیل، پیغمبر کو بلا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ایک معمولی امام صاحب کو بلائیں گے، مسجد کے امام کو یا مکتب میں پڑھانے والے کو بھی کیسے بلائیں گے ہم؟ کیا امام صاحب، کیا حضرت؟ لیکن یہاں یا نبی اللہ بلا سکتے نا، یا اللہ کے نبی، یا قائدنا ہے ہمارے رہبر، وہ بھی نہیں، یا موسیٰ نام لے کر بلا رہے۔ ایسی قوم بنی اسرائیل۔ لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی کا کھانے پر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ We are not going to tolerate any more، اس کے بعد ہم برداشت نہیں کر سکتے، بہت ظلم ہو گیا تمہارا، روز گوشت کھلاتے، روز وہ حلوہ کھلاتے، دوسرا نہیں ملتا ہم کو، بڑا ظلم ہو گیا۔ دیکھیے بھائی، احسان کر کے الٹا سننا، احسان کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کتنا بڑا احسان کیا، فرعون سے بچا کر لے آئے، اب بے خوفی کی زندگی گزر رہی ہے، امن کی زندگی گزر رہی ہے، محنت کی ضرورت نہیں، پسینہ بہانے کی ضرورت نہیں، قدرت سے غذائیں مل رہی ہیں، اور دونوں بھی بہترین غذا ہیں، گوشت بھی ہے، حلوہ بھی ہے۔ آج یہی چیز ہونا نا، دعوت میں گئے تو پہلے گوشت والی بریانی، ہمارے پاس بریانی کی دو قسمیں، زندہ بریانی، مردہ بریانی، ترکاری کی رہی تو اس کا نام مردہ بریانی۔ مسلمانوں کی بریانی نہیں بھائی ہے، گوشت رہا تو زندہ بریانی۔ تو گوشت انسان کی پسندیدہ چیز ہے، تو وہ چیز بغیر کسی قیمت کے کسی دکان میں جا کر اتنے کلو گوشت دو، یہ لے کر آنے کی ضرورت نہیں۔ بنی اسرائیل بنایا گوشت ملتا ہے، مگر جب آسانی آتی ہے تو انسان کے اندر چربی پیدا ہو جاتی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ہم کو چباتا ہے، کبھی کبھی رزق میں تنگی کر دیتا ہے، تاکہ ہمارے اندر یہ شرارت کی چربی پیدا نہ ہو۔ تو ان لوگوں کو آرام میں رہتے رہتے آرام ہی سے ان کو اکتاہٹ ہوگی، اب ہم کو آرام نہیں، ہم کو محنت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ جیسے بد تہذیب لوگ رہتے ہیں، ایک بستی میں عادت ہی ایسی تھی کہ روزانہ بیٹا باپ کو گالی دے، وہاں کا دستور ایسا تھا، بیٹا باپ کو بولے کیا رے باپ، کھا لیا کیا تو، کیا کر رہا؟ تو ایک استاد کے پاس جا کر پڑھا تو استاد صاحب سکھائے باپ کے ساتھ ادب سے بات کرنا، گالی نہیں دینا، تو آ کر بچہ ویسا ہی چلا تو غصہ گیا۔ جب استاد گئے ان کی دکان کو خریدنے، بولے میرے پاس خرید آنے کی ضرورت نہیں، میں میرے بچے کا استاد مان کر تم کو ہر چیز کم قیمت میں دیتا، مفت میں بھی دے دیتا، اب نہیں دوں گا، کیا ہو گیا میری غلطی کا، بگاڑا لے میرے بچے کو، اتنا بڑا ہوگا یہ گالی دیتا نہیں، یہ گالی دینے کی قدرت نہیں اسے، اتنا اسے عورت بنا دے لینا اسے۔ اللہ کیا کروں، اچھی بات، ٹھیک ہے، جا کر کیا کہ ایک لمبی فہرست گالیوں کی تیار کرنے کے بعد بولے اسے حفظ کر کے جا کے تیرے باپ کو سنا، جا کر باپ کو سنایا،
25-30 گالیاں سننے کے بعد یہ ایک دن میں بڈھا سدھر گا، کیسا میرے بچے کو تیار کر دیا مانو. تو ایسی چیز بھی ہوتی ہے. تو یہی حال بنی اسرائیل کا. ارے موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگ مانگ کر تمہارے لیے پانی کا بھی انتظام کر دیا، کھانے کے لیے غذاؤں کا انتظام کیا. اب تم موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دے رہے؟ لن نصبر، ہم صبر نہیں کریں گے، ہرگز ہرگز صبر نہیں کریں گے. لن جو ہے نفی کو مؤکد بنانے کے لیے، ہرگز ہرگز صبر نہیں کریں گے. علی طعام واحد، یہ کھانے پر کب تک صبر کریں گے؟ گویا کہ یہ بہترین غذا ان کے لیے ایک مصیبت بن گئی. کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ شاید ان کو بدہضمی ہو گئی اس لیے ایسا کہا. ایسا بھی نہیں. اگر بدہضمی ہو جاتی تو یوں عرض کرتے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ ثقیل غذا ہم کھاتے ہیں، ہم کو یہ غذا ہضم نہیں ہوتی، یہ کہہ سکتے تھے. وہ نہیں کہا. وہ نہیں، اس لیے کہ ویسا ہوا ہی نہیں. خدا کی جانب سے جو چیز ملتی ہے اس کے اندر برکت ہوتی ہے. کوئی بھی چیز ہماری کوشش کے بغیر ہمارے ہاتھ آ جائے، مگر جائز طریقے سے آئے. ناجائز طریقے سے آ گیا تو ہر وقت آسانی سے اس کا مال بھی لے لیا، اس کا مال بھی لے لیا. جائز طریقے سے کوئی چیز مل جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے. شاعر کہتا ہے چیزیں کہ بے سوال رسد داد ہے خدا، آرا تو رد مکن کہ فرستاد ہے خدا. جو چیز بغیر طلب کرے تیرے پاس آ گئی وہ خدا کی دین ہے، اسے تو رد نہ کر کیونکہ وہ خدا کی طرف سے بھیجی گئی چیز ہے. آرا تو رد مکن کہ فرستاد ہے خدا. تو بہرحال یہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے زبردست احتجاج کر دیا. احتجاج کیا کیا مطلب؟ پروٹیسٹ کر دیا. پروٹیسٹ، وی آر انڈر پروٹیسٹ، ہم احتجاج کر رہے ہیں. کب تک یہ غذا پر ہم صبر کرنا؟ فادع لنا ربک، آپ کے رب سے دعا کرو. یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے. مما تنبت الارض، وہ چیز جسے زمین اگاتی. یعنی اب ہمیں ترکاریوں کی ضرورت ہے. دیکھیے ان کا مانگنا غلط نہیں ہے، مانگنے کا طریقہ غلط. مانگنے کا طریقہ غلط ہے، مانگنا غلط نہیں. مثلا کوئی آپ کے گھر آ گیا اور کہہ رہا ہے کہ بھائی میں رات کو پہنچ گیا، رات ہو گئی ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، کیا آپ اپنے گھر میں ایک رات مجھے سونے کا موقع دیں گے، اجازت دیں گے؟ تو یہ بھی مانگ رہا ہے. تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی سو جائیے، یا کہیں گے کہ بھائی میرے گھر میں گنجائش نہیں ہے، دو میں سے کوئی جاؤ آ کر کیا جی اتنا بڑا گھر رہ گیا، پورا گھر لوگوں کے خبر میں جائیں گے تمہیں، ذرا مجھے آج ایک رات سونے دے آئے تو کیا مر جائیں گے کیا تمہیں؟ اس طریقے سے پوچھ رہا. تو بولے کیا بھائی ایسا پوچھتا تو؟ وہ بھی پوچھا یہ بھی پوچھا، اس کے پوچھنے کا انداز الگ، ان کے پوچھنے کا انداز الگ. تو یہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے جو پوچھا، اگر اس طرح پوچھتے یا موسیٰ انصرنا فَإِنَّا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ أَطْعِمَةً مُخْتَلِفَةً، اے موسیٰ علیہ السلام ہم پہ رحم کیجئے، ہم الگ الگ غذائیں کھانا چاہتے ہیں، وائٹیز کھانا چاہتے ہیں، ذرا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر کے ترکاریوں کا بھی انتظام کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. یہ انداز کیسا تھا؟ لیکن ان کا انداز کیسا؟ لن نصبر علی طعام واحد، یہ کھانا کب تک کھائیں گے؟ اس کے بعد ہم صبر نہیں کریں تو کیا کر دیں گے؟ کیا بگاڑ لیں گے؟ کیا چبا دیں گے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جلوس نکالیں گے؟ کیا کریں گے؟ نہیں، بات کرنے کا انداز. تو بات میں فرق ہوتا ہے. بات ہی کام کو بناتی ہے، بات ہی کام کو بگاڑتی ہے. بات ہی کام کو بناتی ہے، بات ہی کام کو بگاڑتی ہے. آپ کسی کاؤنٹر پہ گئے، آپ کو لینا ہے کوئی چیز،
وہاں پر وہ شخص آپ کو وہ ٹکٹ دینا ہے، آپ اگر اس سے کہیں ذرا جلدی کر دیجئے مجھے ایک ارجنٹ کام ہے، تو یہ بتا ہاں دے کیا لاٹ گورنر کیا تو بڑھ گا سو میں کھڑا ہونا کیا تیرا نوکر میں دے، تو بتا نوکر نہیں تو لیکن کھڑ تو، وہ اٹھ کے سیٹ پہ سے کہیں دوسری جگہ چلے جاتا ہے، کھڑے رہنا کھڑے رہنا۔ لوگ بولے ذرا زبان سنبھالنے کو رہنا نہیں، کیا بات زبان سنبھال لینا نہیں، سنبھال دیتا ہوں تیرا کام ہو جاتا۔ وہی اگر میٹھی بات بول کر ذرا آپ مہربانی کریں دے دیں گے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، تو وہ بھی بولتا ذرا ٹھہرو بھائی ذرا ٹھہرو ابھی دے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ملک شیریں زباں شیریں ملک گیری، زباں شیریں ملک گیری، زبان اگر میٹھی ہے تو بستی تمہارے کنٹرول میں، اگر زبان بگڑ گئی تو باہر والے تو ایک طرف گھر والے بھی بگڑ جاتے، گھر والے بھی بگڑ جاتے، بھائی بھی بگڑ جاتا، بچے بھی بگڑ جاتے۔ بھائی آدمی کی زبان اللہ کھولا تو ایسی بات کرتا خون کھول جانا، ایسی بات کرتا۔ تو یہ ان لوگوں نے جو مطالبہ کیا، یعنی کہا کہ ہم ترکاریاں کھائیں گے، یہ غلط نہیں ہے، مگر مانگنے کا جو طریقہ یہ غلط ہے۔ آپ چھٹی لینا ہے، آپ کہیں امپلائی ہیں، آپ کے امپلائر سے یعنی آپ کا جو باس ہے، آپ کا جو مالک ہے، اس سے آپ چھٹی لینا تو کیسے لکھیں گے لیٹر؟ آئی ریکویسٹ یو ٹو کائنڈلی گرانٹ می لیو، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے چھٹی، اس کے بجائے why don't you give me leave, who are you for not granting me the leave، مجھے چھٹی نہیں دینے والے تم کون ہوتے؟ اس طرح لکھا تو پڑھ کر کیا بولے گا؟ ہاں اسے میں ہمیشہ کی لیو دے دیتا ہوں، لیو کیا دینا، میں ریلیو کر دیتا ہوں، لیو دینے کے بجائے ریلیو ہی کر دیتا ہوں۔ تو یہ بنی اسرائیل کا واقعہ بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ وہ کیسے بے ادب۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ادب دیکھیے، حضور سے عرض کرتے تھے راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ذرا ہمارا خیال کیجئے۔ جب منافقوں نے راعینا کو غلط معنی میں استعمال کرنا شروع کیا تو اللہ نے کہا لا تقولوا راعینا، اے مومنو راعینا اگرچہ کہ اچھا لفظ ہے مگر منافق اسے برے معنی میں استعمال کرتے ہیں، لہذا تم راعینا مت کہو، وقولوا انظرنا، یہ کہو کہ یا رسول اللہ انظرنا، ہم پہ نظر کر دیجیے، ذرا ہم پر نگاہ ڈال دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آداب پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب ذوالجلال ہمیں سیدھی راہ پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کی راہ پر چلا۔ اے رب کریم تمام آفتوں بلاؤں مصیبتوں اور پریشانیوں کو ہم سے بھی دور کر دے، دنیا کے تمام مسلمانوں سے دور کر دے، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔